بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ۔ 7ویں قسط، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا لشکر اسلام سے خطاب اور مشاورات۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ طاقت و قوت سب اسی بزرگ و برتر کے قبضے میں ہے۔ پھر آپ صحابہ رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگو، میں اور آپ امر جہاد میں برابر ہے۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا اور جو باقی رہا وہ سعید ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہو اس سے مجھے بھی اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صائب تھی بیان کی۔ بادی عرب کے ایک گروہ نے کہا، اے امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے کر چلے اور وسط جنگل میں پڑاؤ کرے۔ ان لوگوں کو اس جگہ حملے کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اپنے قلعے اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ عین جنگل کے بیچ میں ہے تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے اور اگر خدا نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ سہیل بن عامر نے کہا، یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت توڑی جمعیت سے لڑے، بڑے لشکروں کو ہزیمت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت و مدد کا وعدہ فرمایا اور صبر کا حکم دیا ہے اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے۔ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے، جو کفار تمہارے نزدیک ہو ان سے لڑو اور وہ تمہارے اندر شدت اور سختی پاوے، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہے اور دشمن ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے خود اللہ کی، میں ان کے مقابلہ اور کفر کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں کچھ جوان دے کر بطور ہر اول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کی سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سے طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں، میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خود اللہ تعالیٰ کے راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک نشان بنا کر انہیں مرحمت فرمایا اور 1000 سوار بہادران قوم بنی قلاب، طائف اور ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہر اول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر کو اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بادیہ اعراب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر دیکھ آئے کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا اور اس کے پٹنے پر معلوم ہوا کہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار ہر اول کے طور پر ایک بطریق اپنے ہمراہی کے سرکردگی میں روانہ کیے ہے تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائیں گے۔ یاد رکھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر و حجر اور 4 پائیوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے بعد فوراً حملہ کر دیا۔ سب سے پہلا حملہ کرنے والا اکرمہ بن ابو جہل تھے۔
اور اس کے بعد سہیل بن عمر پھر ضحاک بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔ تلوار اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اثناء جنگ میں نے ایک رومی سوار کو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا کہ وہ لشکر کے یمین و یسار میں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپاہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنی باری برکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور عذابناک اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سوند کر اس کی نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پلٹ کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا اللہ کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی ہے اور اس کی چنگار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تلوار نہ ٹوٹ گئی، مگر بدستور باقی تھی اور اللہ کا دشمن شدت ضرب سے مذبح تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانہ کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی ذرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپاہ سالار کو گرا اور مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چالاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ ضحاک بن ابو سفیان اور حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو شاباش ہے جو محض خوشنودی اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ اثناء جنگ میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے، عبداللہ بن عمر کا حال نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہے یا شہید کر دیے گئے؟ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کی ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا علم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور خیریات کیا، اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپاہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہی بدولت یہ فتح عنایت کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا نہیں بلکہ آپ حضرات کی ہی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے، اسلحہ اور مال تھا جمع کی اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حسب ذیل 7 آدمی شہید ہوئے۔ سراقہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوفل بن عامر رضی اللہ عنہ، سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا عالم بن بدر الیبرلوعی، عبداللہ بن حویلد المازنی، جابر بن راشد الحضرمی، اوس بن سلمہ الحزنی۔ مسلمانوں نے ان کی نعشوں کو سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لشکر شادہ و فرحان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی فوج کی طرف لوٹا اور پہنچ کر آپ سے تمام سرگزشت بیان کی۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت و نصرت پر شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت کرایا کہ آیا تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر و سپاہ سالار کے متعلق چند باتیں دریافت کی۔ انہوں نے کہا اے گروہ عرب، روبیس کو ہرکل نے 1,00,000 فوج دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو ایلا میں داخل نہ ہونے دے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرت
کا مقابلہ ہوا، ہر اول بنا کر آپ کی طرف بھیجا تھا۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچنا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لیے فرد واحد ہے، اس سے بہتر فنون حرب میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، لہٰذا وہ تمہیں سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ اس کے ہمراہی کی طرح اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مگر کوئی شخص اسلام نہ لایا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چھل دیا ہے اور قریب شام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا ان اپنے سر پر بلع لینا ہے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا، تیار ہو جاؤ، میرا گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل دیا ہے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ان کی قوت گٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلے تو مجھے کامل امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمن پر جیسا کہ ابھی کیا ہے فتح یاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر اور اچھے ہی کام کی امید رکھنی چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے اسی جگہ پڑاؤ رکھا، صبح کو کوچ کیا تو تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ 9 سلیبیں تھیں، ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کی ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر ضحاک بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، میسرہ پر سعید بن خالد رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ساق پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور آپ خود قلب پر مہاجر انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا اور کہا، یاد رکھو اللہ جل مجدہ تمہیں ایک نیک کام میں آزماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤں پر صبر اور ثواب کی طرف رغبت اور جنت کی خواہش کرو۔ اس کے بعد آپ نے طریقہ حرب پر صف بندی کی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ ایسے طریقے سے ترتیب اور صف بندی کی گئی ہے کہ باغ سے باغ اور رقاب سے رقاب ملی ہوئی ہے، اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر لشکری قرآن شریف پڑھتا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں کی فتح اور اپنی ہزیمت اور عجز کا پتہ لگا لیا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ میرے تمام لشکر کے دل میں میری طرح سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود کا تکبر جاتا رہا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سے سب سے اول جو شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید یعنی حضرت عمرو بن عاص کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل کر حل من مبارز کا نعرہ لگایا اور زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے جو مشرکین میں سے میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود ہی دشمن کے میمنہ و میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفے چیر ڈالے، تمام لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آخر دشمن نے مجتمع ہو کر آپ پر حملہ بول دیا اور آپ شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا، اور خصوصاً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا ملال ہوا۔ آپ نے کہا، افسوس صدا افسوس واللہ سعید، تم نے راہ اللہ میں خوب جان فروشی دکھلائی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، بہادرو، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملے میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہو، تاکہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابو سفیان، ذوالقلع حمیری، اقرمہ بن ابو جہل، حارث بن حشام، معاذ بن جبل، ابو درداء، عبداللہ بن عمر، واسد بن عوام، نوفل، سیف بن عباد الحضرمی، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل بدر وغیرہ، ہم رضی اللہ تعالی عنہم نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے، ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے، مگر چونکہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے اس حملے کے کچھ پرواہ نہ کی۔ جس وقت ہم نے ان کے اس استقلال کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے چیخ کر کہا، ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس کے سوا ان کے ہلاکت کی کوئی دوسری تدبیر نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ ہم نے ان کے گھوڑوں کے پیٹھ میں نیزے
پھونک دیے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بھی حملے کا جواب دیا، بلکہ تمام افواج اسلام پل پڑی۔ ہماری فوج ان کی لشکر میں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ پر سفید نشان۔ ہمارا اشعار تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رب انصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اشعار رضیہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس قدر گمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے مگر ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرب کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کسی کافر پر۔ مسلمان برابر بڑھتے رہے، اور حالانکہ ان کی فوج بہت توڑی تھی مگر بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ انہوں نے اپنا کام اللہ کے بھروسے اور اس کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک سپاہی ہاتھ سے تلوار مارتا اور دل سے دعا کرتے، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے فتح دے، پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت برابر لڑائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھی۔ مجھے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی میں اسے پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو اس میں چند دروازے کھلے ہوئے اور ان میں سے بہت سے سوار سفید لباس سبز نشان لیے ہوئے کہ جن کی نوکیں چمک رہی تھی نکلے۔ ایک منادی فتح کی بشارت دے رہا تھا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ قسم ہے رب کعبہ کی کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رومی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ منادی نے فتح کی آواز دی۔ مسلمانوں کے گھوڑے چونکہ دشمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز رو اور پویا کرنے والے تھے، اس لیے فلسطین کی لڑائی میں ہم نے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس فتح سے بہت خوشی حاصل ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا اور اب تک مسلمان واپس نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کا دل ہمارے ساتھ تھا۔ حضرت عمر بن عطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ علم آپ کے ہاتھ میں تھا اور نیزہ شانے پر ڈال رکھا تھا۔ آپ ہاتھ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ شخص میرے پاس لوگوں کو لوٹا لائے گا، اللہ جل شانہ اس کی گمشدہ کو اس کے پاس لوٹا لائیں گے۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اہل عرب واپس آئے، آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کہتے جاتے تھے، جنہوں نے باری تعالیٰ کی رضا کی طلب میں محنت و مشقت اٹھائی ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ فتح جو باری تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی کافی نہیں تھی جو آپ نے دشمنوں کا تعاقب کیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ہمارا مقصود اس تعاقب سے غنیمت نہیں تھا بلکہ جہاد تھا۔ بہرحال جب مسلمان واپس آئے تو انہوں نے کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا، مگر جس وقت ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مفقود الخبر معلوم ہوئے، جن میں سیف بن عباد الحضرمی، نوفل بن دارم السالم بن رویم، اصحب بن شداد اور بعید یمنی اور بادیہ مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ شامل تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ان کی مفقود الخبر ہونے کا سخت رنج ہوا۔ پھر آپ نے کچھ دل میں غور کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اے عمرو تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کی وجہ سے جو نماز قضا ہو گئی تھی، اذان اور تکبیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرائی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کے پیچھے جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ لوگ چونکہ تک رہے تھے اس لیے اکثر نے اپنی اپنی قیام گاہ پر ادا کی۔ مال غنیمت بھی بہت کم جمع ہوا، آخر خیموں میں پڑ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھائی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے اور شہیدوں کی لاشیں میدان جنگ میں سے اکٹھی کیے جائے۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرنا شروع کیا۔ 130 شہید جمع کیے گئے۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ عنہ کی لاش بھی تلاش کی گئی مگر باوجود تلاش کی نہ ملی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔
ایک جگہ سے دستیاب ہوئی جو گھوڑے کے سموں سے اس قدر روندی گئی تھی کہ تمام ہڈیاں چور چور، وہ سارا چہرہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے سعید، اللہ خداوند ارحم الراحمین تم پر رحم فرمائے۔ میں نے اللہ جل جلالہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بھی شہداء کی لاشوں میں شریک کر دیا اور دفن کرنے کا حکم دیا، اور تمام مسلمانوں نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ تمام کچھ قبل از جمع کرنے مال غنیمت کے ہوا۔ پھر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا، تمام مال آپ کے پاس حاضر کیا گیا۔ آپ نے فتح جنگ کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی۔